اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے، تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے، مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے، اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی، تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے، اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے، وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، تو یہ کون کہانی کروا گیا؟ صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں، تو رفع دین ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں جی پتہ نہیں، یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، یہ ویسے ہم نے ایک بیان دیا ہے، مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا، پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا، افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی قیام رمضان کی صرف ترغیب دلاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام رمضان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ بس یہ ترغیب دلایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام اس کی کوئی فرضیت نہیں بتایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کے وقت گشت پہ نکلا تو مسجد نبوی میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نا قیام اللیل کروا رہے ہیں، ایک حافظ آگے کھڑا کیا، 8-10 پیچھے کھڑے ہیں، تھوڑے فاصلے پہ دوسرے، اس طرح جن لوگوں کو قرآن زبانی یاد نہیں تھا تو وہ سنے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں ان کے لیے ایک امام مقرر کر دوں بجائے یہ ٹولیوں میں پڑھنے کے ایک امام کے پیچھے پڑھ دیں۔ تو واپس آ کے انہوں نے پھر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ابی ابن کعب کو مقرر کیا جائے۔ وہ آیا نا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے، ان کو مقرر کیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کروائے۔ پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبوی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبوی کے وزٹ پہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک امام ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، اس میں بدعت کہاں سے ہوئی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح نماز جماعت سے نہیں پڑھی؟ تو جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو، اگر اس کو کوئی شخص روزانہ کرتا ہے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے اس کو ایز اے سنت جاری فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو وحی کا سلسلہ منقطع ہے، تو فرض ہونے کے چانسز نہیں ہے۔
اس لیے حضرت عمر نے اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا اور کہا اس کو یہاں لغت کے معنوں میں لیا جائے گا، اصطلاحی بدعت نہیں ہے، کتنا اچھا کام ہے، رینیو جو میں نے کر دیا۔ اور یہ وہ کہہ کر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا، یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے، یہ مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے، بس یہ کہ ہر وہاں سے چلے گئے، یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا۔ حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے ہیں۔ حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا، جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا، اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز۔ جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے، کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر کو کہتے ہیں جی نعوذ باللہ، وہ کہتے کچھ تھے وہ کرتے کچھ، سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں، تو حضرت عمر تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے، ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سست ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ امام اگر پڑھا رہا ہو قرآن اس کو آتا ہو تو ان کو سننے میں زیادہ بہتر لگتا ہے، اکیلے اٹھ کے کون، ہر ایک کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا۔ ان پہ پھر وہ حدیث فٹ ہوگی جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس سے بھی آسان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں ہی آ گئے اپنے دور خلافت کے اندر، حالانکہ شام میں بھی بڑا ٹائم پڑا تھا۔ تو مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کا قیام، آدھی کو عشاء کور کرے گی آدھی کو فجر۔ تو حضرت عثمان یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں جو عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے آ گیا ہوں نا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، آدھی رات کا قیام حاصل کر لوں الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے، لیکن جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا وہ بےچارے کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ پھر امام کے پیچھے پڑیں گے، کیونکہ تراویح کا مقصد رکھتے ٹپانا نہیں ہے، ادھر مقصد جو ہے وہ قرآن سننا ہے۔ تین طرح کے لوگ ہیں جو اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جس طرح وہ انٹر ہوا تھا اسی طرح وہ نکل گیا۔ کچھ لوگ انٹر یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن وہ مزید برے ہو کے نکلے، کیسے کہ روزے تو رکھے لیکن سارا دن سوئے رہے، فرض نمازیں نہیں پڑھی، چغلی کی، غیبت کی، نیکی کا مہینہ آیا تھا اس میں گناہ کرتے رہے، صحیح رات موویز دیکھتے رہے، حرام ریلیشن شپ تھے ان کو برقرار رکھا، ان کو چھوڑا نہیں، ان سے توبہ نہیں کی، کوئی پورن ایڈکشن تھی، کوئی اور مسئلہ تھا، اس پہ باقاعدگی سے عمل کرتے رہے۔ یہ لوگ رمضان میں انٹر تو اس درجے پہ ہوئے تھے، لیکن یہ مزید ذلیل ہو کے نکلے، مزید کم درجے پہ ہو کے نکلے، حالانکہ رمضان آیا ان کی زندگی میں، ان کے اعمال بڑھے نہیں بلکہ مزید ان کی گناہ بڑھ گئے۔ کچھ لوگ ہوتے جس طرح آئے اس طرح نکل گئے، بس لوازمات پورے کیے، کلچرل ٹائپ کا رمضان گزارا اور پھر چلے گئے۔ لیکن کچھ لوگ رمضان میں داخل ایسے ہوتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں رمضان سے تو ان کے جنتوں میں درجات بہت اونچے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں they exactly plan and they wait for this month۔ سحری اور افطاری سے متعلق فقہی احکام و مسائل یہ بہت کریٹیکل ہیں۔ تو یہ سحری اور افطاری کے فقہی احکام و مسائل، یہ عموماً فقہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی فقہ الاحناف یا فقہ حنفی نہیں ہوتا، بلکہ یہ فقہ الاسلام ہے۔ فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو، کسی بات کو صحیح طریقے سے اس کی تہ تک پہنچنے کو۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 200 حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یعنی یہ علم دین ہے، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں جو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں دین کا نالج تو اللہ کی عطا سے کر رہا۔ تو یہ اسی پر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے،
اور یہی وہ آدھا ٹکڑا ہے جس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق بھی تقسیم کر رہے ہیں, لوگوں کو اولاد بھی دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. یہ دین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے میرا ایک پورا الگ سے ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا ڈیٹیل, جسے شوق ہو تو وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے. سحری اور افطاری سے متعلق یہ جو فقہی احکام و مسائل ہیں, ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا. اور یہ میں نے 17 کا عدد لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے دن رات میں فرض نمازوں کی تعداد, جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 17 ہے. فجر کے 2 فرض, ظہر 4, عصر 4, مغرب 3 اور عشاء کے 4. یہ 17 حدیث کل 3 ٹاپکس کے اندر ڈسکس ہوں گی. پہلی 7 احادیث جو ہے وہ سحری سے متعلق, اگلی 5 افطار سے متعلق, اور اس سے اگلی 5 جو ہے وہ پرٹیکولرلی افطاری کا جو ٹائم کا اختلاف ہے سنی اور شیعہ کا, اس پہ میں انشاءاللہ حق بات جو ہے وہ بیان کروں گا. یہ 17 احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے جمع کی ہیں. ان تمام احادیث کے نمبرز انشاءاللہ میں پرائمری کتاب سے نہیں بلکہ سیکنڈری کتاب جو ہے مشکات المصابیح, جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث, اہل سنت کی مین سٹریم کی کل کم از کم 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. بخاری, مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند احمد اور المستدرک للحاکم, سنن الکبریٰ البیہقی, اور باقی کتابوں میں سے یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث, 6294 احادیث. 3 PDF ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ موجود ہیں. جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں اس کے نمبرز کے تحت فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبر بھی اور ان پہ حکم لگے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے. تو یہ میں مشکات میں نے الگ سے لیکچر بھی دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, وہ ضرور دیکھیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں 1982. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو, سحری کے کھانے میں برکت ہے. یعنی سحری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے. یہ اکثر لوگ 8 پیرا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر سحری کو, بڑا فخریہ بتاتے ہیں, جبکہ یہ فخریہ چیز نہیں ہے, تو چھپانی چاہیے. سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی مشکات میں 1983. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا فرق ہے. یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے, وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں, تم سحری کھایا کرو. وہ رات کو ہی مطلب کھا پی لیتے ہیں, صبح کے وقت نہیں اٹھتے, اور پھر اگلے دن اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی. اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سحری کا اہتمام کریں گے, کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے. تو جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر مجبوراً چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر سحری کے 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے, لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سک رہا تو روزہ توڑ دے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, کفارہ نہیں ہے, 1 روزے کی قضا کر لے گا. اگر کسی کی سحری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, روزہ نہ رکھے, اس دن چھوڑ دے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن آئی ہے, وہ 1 روزے کی بعد میں قضا دے دے. اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبھے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے, اس میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے, کفارہ بھی کوئی نہیں, 1 روزہ قضا کر لے گا. اور اس پہ ایک ایکسیپشن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1986 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے, بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ اور پھر اگلے دن کا روزہ, اس طریقے سے مسلسل کئی دن کے روزے رکھتے تھے. بعض اصحاب نے آپ کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا تو ظاہر ہے وہ پھر مسجد میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے, میں رات کے وقت میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے, امت میں کسی کو اجازت نہیں. ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے, وصل کہتے ہیں نا ملنے کو, یعنی روزے ملاتے جائیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے.
کسی صحابی نے نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ صحابہ کو یہ بات پتا تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے ایز اے اسپیشیز بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کا مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو ایکسٹریم ہیں، ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں بعض، وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ قل انما انا بشر مثلکم کے تحت کوئی ایکسٹریم رزلٹ نکالتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بریلوی ہیں، اور وہ مطلب اس آیت کو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں۔ دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں۔ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی مثل میں نہیں ہے، لیکن جو سپیشیز ہے، آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی انسان ہے، لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے۔ مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1998۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی بہترین سحری کھجور کھانا ہے۔ یہ کھجور صرف افطاری کے لیے نہیں ہے، سحری کے لیے بھی ہے سنت، اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ایک کھجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار سے۔ تو سحری کے وقت کھجور کھا لی جائے طاقت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت رہتی ہے۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، جو لوگ دہی کا اہتمام کرتے ہیں سحری کے اندر، پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ چوتھی حدیث سنن نسائی میں ہے، موقوفاً سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی ان کا قول ہے، مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی بات ہے۔ اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی، یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا، شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا، اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی۔ ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی۔ جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے؟ نہیں، دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے، یہ بالکل جعلی جھوٹی فیبریکیٹڈ ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کل کا روزہ کیا، وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں آج شعبان کی 30ویں تھی، لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہے۔ تو وہ بالکل جعلی دعا ہے، بالکل ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاواں ڈول ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پھر اس کو فجر سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا۔ البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ۔ نفلی روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے بھی، زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2076، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے، تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے، اور پھر نفلی روزہ ظاہر توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے، جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب تو ہے نہیں ہے۔ تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دیں، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں پچھلی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکشن کر چکا ہوں۔ تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھیے گا۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2001، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے
اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی، یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے، یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا. اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کی وجہ سے یعنی پری پلانڈ، آپ کو پتا بھی ہوتا کہ میرے پہ غسل فرض ہے، آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے، اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنبی ہوتے اور ختم سحری بھی ہو چکا ہوتا، یعنی طلوع فجر بھی، یعنی آپ نے سحری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے. یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے، بغیر غسل اتارے بھی وہ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے. فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لے، یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھا ہے تو 8 پیرا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا. اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اس کے جواب میں اما عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے رجوع کیا. تو اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں، تو امام حنیفہ سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے. کہتے نہیں امام حنیفہ کو کیوں غلطی لگ گئی؟ بھائی حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی. وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی؟ بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. اور امام مالک کا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی روئے عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی مردود نہیں. اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے، ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 680. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سحری ہے اس سے پہلے اذان دیتا ہے. بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. عرب میں اب بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات دیتے ہیں اذان، یعنی صبح کاذب کے وقت میں صبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اس کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں، سحری کھاتے رہو. اور راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ اذان نہیں دیتے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ختم سحری. یہ آج کل کی اذانوں پہ نہ جائیے گا، بعض کا اذانیں 5-5 منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں. آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا، جو ختم سحری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں، اذانوں پہ نہ رہیں. اذانوں کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اذان ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے، لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم سحری نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہو. اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی اور مشکات میں ہے 681 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان بلال یعنی صبح کاذب کے وقت جو اذان دیتے ہیں تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے، وہ ٹیولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے، تو کھانے پینے سے رک جاؤ. یعنی جب ختم سحری کا وقت ہو، طلوع فجر ہو، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ. اسی کانٹیکس میں قرآن حکیم میں آیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت من الفجر، فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے وہ صبح کے سفید ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی نیچے سفیدی نظر آتی ہے اور اوپر
رات کا سیاہ ڈورا جب یہ بالکل واضح ہو جائیں اس وقت صبح صادق یعنی ختم سحری اور طلوع فجر ہو جائے گا، کھانا پینا اس وقت روک دو۔ 7ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1988، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، اس سے بڑے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے۔ اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور انسان اذان سنے تو اس وقت کیا کرے، یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوئی، اس اذان سے مراد ہے کہ ختم سحری ہوگی، تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برتن میں اور پانی، اس سے فوراً سحری اپنی مکمل کر لے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آلریڈی سحری کر رہا تھا، یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آخری 2 منٹ میں اٹھ کے سحری کرتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے لیے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں، پھر انتظار میں بیٹھے رکھتے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے کہتے ہیں پانی پی لو، جلدی پانی پی لو۔ وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سحری نہیں کر رہے ہوتے، ان کو بتا دیں آپ افطاری کر رہے ہیں، روزہ تو آپ رکھ چکے تھے، اب آپ نے فجر کے وقت ہی افطار کر لیا اس کو، یعنی روزہ توڑ دیا۔ میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے، 2008 کی بات ہے، میں ایک اہل حدیث مسجد میں اعتکاف بیٹھا اسلام آباد میں، وہاں پہ اجتماعی اعتکاف ہوتا تھا، 500-600 بندے جو ہیں وہ اعتکاف کرتے تھے، تو وہاں میں نے یعنی یہ چیز آبزرو کی کہ لوگ سحری پہلے ہی کر کے فارغ ہو جاتے تھے، پھر 15-20 منٹ تک گپے مارتے رہتے تھے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے کولر کی طرف بھاگتے تھے۔ تو میں نے پھر بڑا شور ڈالا کہ میرے بھائی یہ آپ اس طریقے سے چیزوں سے رزلٹ نکالیں گے، یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے بخاری و مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے رکوع کی حالت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا، چونکہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اسے فرمایا اندھا ایسے نہ کرنا کہ تم رکوع میں ہی شامل ہوتے ہوئے چلتے ہوئے آئے ہو۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز سے منع فرما دے اور ایک بندہ اس کی روٹین بنا لے اور پھر کہ جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اتنا غلط رزلٹ نکال لے، یہ بالکل اسی طریقے سے غلط رزلٹ نکالا ہوا ہے۔ یہ تو ہے اگر کوئی کھا پی رہا تھا اس دوران اذان شروع ہو گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے، اور اس میں سحری اور افطاری کے لیے صرف ٹائم اور گھڑی کا اعتبار کیا جائے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، اس کو فالو کریں، اور عموماً مؤذن حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، اور اس طریقے سے سلاٹ ٹائم کے نام کا سافٹ ویئر اور چیزیں موجود ہیں، اس سے ٹائم جو ہے اس کو دے کے سٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کریں، ٹائم ہو جائے آپ سحری ختم کر دیں، افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا، اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے، بالکل ٹائنیز ڈیٹیل تک ہم اذان کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے صرف، کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، بد احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے۔ تو ایک ایکسٹریم پہ تو یہ لوگ ہیں جو یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے پھر اذان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو چھیننا چاہتے ہیں، خصوصاً ہمارے حنفی بھائی، وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب جب ٹائم ختم سحری ہو گیا، چاہے ہاتھ میں بھی برتن تھا ادھر ہی نوالا آپ چھوڑ دیں گے، آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب وہ کھانا پینا اب بھی جاری رکھا جائے۔ تو یہ میرے بھائیوں ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یعنی انتقالی وقفہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جس طرح کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 3:20 کے اوپر اسلام آباد میں ختم سحری ہے، یہاں پہ 3:17 بنے گی، تو ایگزیکٹ 3:17 جب جیلم میں ہوئے ہیں تو ایگزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبح کاذب جو ہے صبح صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 601 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے، اور غروب آفتاب جس طرح کل اسلام آباد میں 7:10 پہ ہے، یہاں پہ 7:07 پہ،
تو کوئی شخص 7:06 کے اوپر عصر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کی وجہ سے، اور 1 رکعت اس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پا لی، اور باقی 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئیں، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے۔ اب حنفی عصر والا مانتے ہیں، فجر والا نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، حالانکہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نہیں ہوتی، عصر کی ہو جاتی ہے، اور آگے پھر لاجکس دیتے ہیں جی عصر کا وقت چونکہ مغرب میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب خود نماز کا وقت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فجر کا وقت زوال کے وقت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے مکروہ وقت میں، اس لیے وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ جو لاجکس نکالتے ہیں نا ان کے لیے پھکی میرے پاس ہی ہے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ پیشاب جو ہے یہ زیادہ ناپاک قطرہ ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے، تو یہ کہیں گے جی پیشاب، کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا سبب بھی ہے، تو پیشاب تو زیادہ نجس ہے، لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ان کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو پیشاب کے بعد بھی غسل فرض ہونا چاہیے، کیونکہ انٹینسٹی زیادہ ہے نا پیشاب کی پلید ہونے کی۔ یہ میں نے پکی اینٹی وائنم الزامی جواب دیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عصر کی نماز ہو جاتی ہے، فجر کی اگر کسی نے 1 رکعت پا لی اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو ابو داؤد کو سپورٹیو ہے مشکات میں 1988 کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس دوران اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراً اپنا مکمل کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ اذانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی اذانوں کے وقت، آج کل اذانیں بھی بڑی لمبیاں ہوندیاں نے، وہ کہتے ہیں آخری اذان تک کھاندے رہو۔ آخری اذان نہیں پائی جی، ایک اذان جیڑی اس ٹائم دے وچ ہوئی ہے، ایگزیکٹ اس وقت جو سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اس اذان کے اندر آپ نے کھانا پینا مکمل کرنا، یعنی 1-1.5 منٹ کے اندر آپ نے آپ کو مکمل کریں۔ بالا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے، نہ رسک لیتے ہیں، ہم تو 10 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں۔ اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بالکل آپ ایج کے اوپر جا کے سحری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں۔ اب میرے بھائیوں اگلی 5 احادیث افطار سے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1990۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے کہ وہ باعث برکت ہے، یعنی فوراً طاقت آ جاتی ہے، کیلوریز۔ اگر کھجور میسر نہ آئے تو پانی سے افطار کر لے، وہ باعث طہارت ہے، یعنی کھجور یا پانی۔ یہ بعض لوگوں نے کہا جی نمک نال بھی کر لے، اے بھی نہ ہوئے، کولوں لا لیندے نے چیزاں، بھائی نمک دا کدھر ذکر نہیں ہے، کھجور اور پانی کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1991۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چھہارے کھا لیا کرتے۔ یہ چھہارے کھانا بھی سنت ہے، اور یہ جو بدع دی جاتی ہے نکاح کے موقع پر یہ میٹھا تقسیم کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر چھہارے بھی نہ پاتے تو پانی کے چند گھونٹ پی کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار فرما لیا کرتے ہیں، تو پانی سے بھی افطاری ہو جائے گی، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اکثر لوگ ضروری کھجور ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اگر کھجور نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا سنت ہے، یہ کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، بڑی کریٹیکل ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دوں، 2357 اور مشکات میں 1993 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، یہ افطار کے بعد پڑھنا ہے جب رگ واقعی تر ہو جائے، پہلے نہیں، اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ مشکات میں اتنے الفاظ ہیں، ابو داؤد میں پوری حدیث ہے، سنن ابی داؤد 2357۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو میں نے 2 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک تو وہ مطلقاً مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے، مطلقاً کوئی حاج عمرے کا ذکر نہیں، اور دوسرا افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ داڑھی پہ میرا مسئلہ نمبر 33 ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حدیث کو میں نے بیان کیا وہاں پر بھی۔ ایک اور مشہور حدیث ہے لیکن پکی ضعیف ہے، مرسل روایت ہے،
ताबई ने सहाबी से नहीं, डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत बयान की है। इसको हम कहते हैं मुरसल, छूटा हुआ वास्ता, मुनक़ते है। मुआज़ बिन ज़ुहरा ताबी से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत। लेकिन ये रवायत मुरसल है, छूटा हुआ वास्ता है, ज़ईफ़ रवायत है, और इसको भी खालिस नहीं रहने दिया है। ही पहले रवायती जाली थी, इसमें भी लोगों ने अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत, और मिलावट और शायद भी मिलावट पाई हुई है। ये दुआ वैसे ही कमजोर थी और बिल्कुल छूटा हुआ वास्ता था, और बाकी जो साथ मिला दिया। और फिर कहते हैं कि क्या इसमें कौन से अल्फाज गलत है? भाई बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। बुखारी में 247 है और मुस्लिम में 6882। एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तालीम फरमाई, उसमें अल्फाज थे बिनबीय्यिकल्लज़ी अरसल्त, मैं ईमान लाया उस किताब पर जो तूने अपने नबी के साथ नाजिल की। उस सहाबी ने दुआ में पढ़ दिया बिरसूलिका, मैं उस किताब पर ईमान लाया जो तेरे रसूल के साथ नाजिल हुई। रसूल सुपरलेटिव डिग्री है, नबी तो छोटी डिग्री है। उसने नबी के अल्फाज को रसूल कर दिया, आला काम किया, नेकी का काम। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिनबीय्यिका कहो, वही कहो जो मैंने तालीम फरमाया। यानी बिनबीय्यिका को बिरसूलिका भी नहीं पढ़ सकते। ये जाए कि बंदा खुद से जी वो वाकिना अज़ाबल कब्री, वाकिना अज़ाबल हशरी, पता नहीं क्या कुछ दाखिल किया हुआ है। कुरान में दुआ आई हुई है मेरे भाइयों, सूरतुल बकरा में, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या बुखारी और मुस्लिम में है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया में सब कुछ दुनिया आ गया, आखिरत में कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है वाकिना अज़ाबन नार, वाकिना अज़ाबन नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। आखिरत की हसना होने में अज़ाब कब्र से भी, अज़ाब महशर से भी, और इसी तरीके से पुलिसरात, ये सारी चीजें वफिल आखिरती हसना में आती हैं। और वाकिना अज़ाबन नार में तो अल्टीमेट कामयाबी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी हदीस शोबुल ईमान, इमाम बैहकी की किताब में है, और शरह सुन्ना इमाम बगवी की किताब में, और मिशकात में 1992 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजादार का रोजा इफ्तार कराए या किसी मुजाहिद की तैयारी करवाए तो उसे भी उस रोजादार और मुजाहिद के मिस्ल सवाब दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मुजाहिद को मुसलमानों का गला ना काटने गया हो, जो वाकई जिहाद हो, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। पांचवी हदीस इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत के एतबार से जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में है, मिशकात में 2249। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोगों की दुआ कबूल होती है। नंबर 1 रोजादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है, इफ्तारी का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। नंबर 2 आदिल बादशाह की दुआ। नंबर 3 मजलूम की दुआ। बाल इसमें कई डिटेल्स हैं, मसलन नंबर 82 मेरा देख लें, दुआ की कबूलियत किन मामलात में नहीं होती और कई मामलात में हो जाती है, और क्या इश्यूज होते हैं, वो अलग से एक टॉपिक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और ज़िम्नन हदीस है सुनन इब्न माजा में 1753 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। वो उस हदीस में अल्फाज थे कि दुआ कबूल होती है, इसमें अल्फाज हैं दुआ रद्द नहीं होती। ये मिशकात में नहीं है, मैंने इसलिए इब्न माजा का नंबर बताया। और इस हदीस के रावी कहते हैं इब्न अबी मुलैका ताबई कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये हदीस बयान किया करते थे और इफ्तार के वक्त वो दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तगफिरली। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं, वो रहमत जो हर चीज को घेरे हुए है, कि मेरी मगफिरत फरमा दे। इसके अलावा भी दुआएं कर सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ कर लें। सुबह शाम के अज़कार के लिए आइडियल वक्त है। शाम के अज़कार का आइडियल वक्त गुरूब आफ्ताब से पहले है, क्योंकि वो शाम के अज़कार है, रात के अज़कार नहीं है, शाम के अज़कार है। तो सबसे बेहतर वक्त वो है कि आप मगरिब और असर के दरमियान और मगरिब से जस्ट पहले इफ्तार के वक्त सुबह शाम के अज़कार, वो ब्लू कार्ड जो हमारा है, वो करें।